دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کی تصحیح کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب عالم دین نہیں ہے، وہ ایک مبلغ ہیں، اور تقابل ادیان اور کمپیریٹیو ریلیجن کے اندر ان کو ملکہ حاصل ہے، اور خصوصاً یہودیت، عیسائیت، بدھسٹ اور ایتھیزم پر ان کا بہت وسیع مطالعہ ہے، اور اللہ نے ان سے بہت زیادہ کام بھی لیا ہے۔ ہزاروں لوگ، لاکھوں میں شاید تعداد ہو، ان کے ذریعے سے مسلمان ہوئے ہیں، لیکن وہ پراپر عالم دین، درس نظامی پڑھے ہوئے یا نحو اور صرف اور جو اس کا پورا ایک کورس ہے وہ کیے ہوئے نہیں، اور اس کا اعتراف وہ بارہا خود بھی اپنے سیشن میں کر چکے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، سوال کرنا یہ نصف علم ہے، فہم السوال نصف العلم۔ سوال کرنا اور کس انداز سے سوال کرنا یہ بھی آدھا علم ہے۔ بہت خوب۔ اور حدیث پاک میں آیا انزل الناس منازلہم ریئلائز دا ویلیو آف اینی تھنگ، کہ لوگوں کو ان کے سٹیٹس کے مطابق ڈیل کیا جائے، اور کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کی جائے۔ بنیادی طور پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بلانا ایک مبلغ کے طور پر بہت اچھی کاوش ہے، اور مہمان کو رسپیکٹ دی جائے، اس کا اکرام کیا جائے، لیکن اس کی جو اسپیشلٹی ہے اس کے مطابق اس کے لیے سیشن کا انعقاد ہونا چاہیے تھا۔ اب باہر دنیا میں جو سیشن ہوتے ہیں ان سے یہودیت کے بارے میں، عیسائیت کے بارے میں، قرآن اور سائنس میں جو کنفلکٹ دنیا بتاتی ہے، یا جو قرآن پر ٹیکنیکل ایررز کی بنیاد پہ اعتراضات ہوتے ہیں، وہ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہوتا، یعنی کس سے کیا سوال کرنا ہے اس بات کا بھی ادراک ہونا چاہیے، ریئلائزیشن ہونی چاہیے، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ان کی اردو اتنی اچھی نہیں ہے، تو بعض اوقات ایسا آدمی سلپ آف ٹنگ آپ اس کو کہہ دے یا سبقت لسانی کہہ دے، تو وہ شاید الفاظ کا چناؤ اتنا اچھا نہیں کر پاتا جس طرح اس کو کرنا چاہیے۔ اب اس خاتون نے جو سوال کیا، اس مجمع میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، علماء بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، تو اس پورے مجمع میں ایسا سوال کرنا آیا یہ ویلڈ ہے یا نہیں؟ یعنی ہمیں اس بات کو بھی دیکھنا چاہیے، اور صرف اس نیت سے کہ جی اتنے بھرے مجمع میں میں اپنی موجودگی کا احساس دلاؤں اور بس کوئی بھی سوال میں کر لوں، اور یہ سوال گھسے پیٹے اور یہ پہلے سے پلانٹڈ ہوتے ہیں، اور یہ 20 مختلف مقامات پر کیے جا چکے ہیں۔ تو ایک تو اس سوال کو کرنا، پھر اس سوال کے اندر یہ تاثر دینا کہ گویا کہ یہ جو اس طرح کے بچوں کے ساتھ زیادتی یا پیڈوفیلیا ہیں، اس کا سارا قصور خدا نخواستہ دینی طبقے کے اوپر ہے۔ یعنی اس سوال کے اندر یہ مینشن کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ اس لکی مروت میں تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں، وہاں پر شب جمعہ ہوتا ہے، ریسنٹلی وہاں پر بہت بڑا اجتماع ہوا اور وہ لوگ نمازی ہیں اور وہ لوگ دیندار ہیں، یعنی پورا ایک ماحول اور فضا بنا کر آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، تو اس سے کیا لوگوں کو تاثر مل رہا ہے؟ ایک نیگیٹو پرسپشن ڈیولپ ہو رہا ہے۔ یعنی یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ وہاں اسکول بھی ہیں، کالجز بھی ہیں، یونیورسٹیز بھی ہیں، اور وہاں سوشل اویئرنیس کے پروگرام بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ گناہ ہو رہا ہے۔ تو ایک تو اس بات کو ذرا تھوڑا سا یعنی اچھے انداز میں نہیں لیا گیا۔ دوسری بنیادی طور پر بات یہ ہے، میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، اگر وہاں پر یہ دینی محنت نہ ہوتی، فرض کریں اب وہاں پر ایسے کیسز کا ریشو 10% ہے، میں مثال دے رہا ہوں، تو اگر یہ دینی محنتیں نہیں ہوتی تو یہ ریشو 90% ہوتا۔ آپ اس طرح بھی تو اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس مجمع میں ہمیں جو لگا، ڈاکٹر ذاکر نائک شاید وہ سوال کے انداز کو یا سوال کرنے والے کی نیت کو یا اس ایجنڈے کو سمجھ گئے، چونکہ وہ پوری دنیا میں یعنی سوالات جوابات کے سیشن کرتے ہیں، تو بعض اوقات گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا آدمی وہ بات کے انداز کو سمجھ جاتا ہے، اسی لیے انہوں نے اس کو تھوڑا سا کاؤنٹر کیا اور زیادہ اس چیز کو کھولا نہیں، چونکہ مجمع میں بچے بھی بیٹھے ہوئے اور مختلف لوگ بھی تھے۔ تو ہمارے ہاں سب سے بنیادی طور پر کس کو کہاں بلانا ہے، اس سے کیا سوالات کرنے ہیں، کس مجمع میں کس آڈینس میں کیا بات کرنی ہے، اس کا اگر ہمیں احساس اور ادراک ہوگا تو شاید اس طرح کی جو ایک نیگیٹیوٹی یا کسی کے بارے میں غلط تاثر جو ہے وہ قائم نہیں ہوگا۔